دا سره هغه تماچه ده کومه تماچه چې دی زنانه وشته 30 بور تماچه ده سر دا زما کړی 15 ډزه پسانه لکه لاندې وجو باندې بالکل پسا باندې لګېدلې سر ترمنځ به هم کلي کې یو کس پولې خرڅولې قسم نه سر هغه هم راته پیغور کړی بېګا چې ما هغه پلار ما له مخې له راغی چغې مې ورته والې وایم په دې نه یم خفه چې لکه زه د جیل نه یا جیل نه بهر شم خو په دې خفه یم چې لکه خور خو م وکړه نه سر جي یوسف جان صاحب قسم نه چې دې راته نن وایي چې یوسف جان صاحب راځي دومره مې وچړل ما وایم بیا الله ما خو دې داسې موقع کې نه غوښتم سائنس اور ٹیکنالوجی نے اب تک جتنی بھی ترقی کر لی لیکن ایسا ہتھیار بنانے میں ناکام ہو گئی جو انسان کو زبان کے تانے سے زیادہ گہرا زخم دے سکے، اور اس بات کا ثبوت آپ کو آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مل جائے گا، جس میں دو معصوم لڑکوں نے معاشرے کے فسادی لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اپنی ہی بہن اور بابی کو قتل کر دیا۔ یوسف جان کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایس ایچ او بتاتا ہے کہ میں روزانہ روٹین کے مطابق گشت پر تھا، ڈی پی او نے ہمیں اطلاع دی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور قاتل بھاگنے نہیں چاہیے۔ جب انہوں نے قتل کیا اور بھاگ رہے تھے تو ہمارا سامنا ان سے ہوا اور ہم نے انہیں اسی پستول کے ساتھ جس پر انہوں نے قتل کیا تھا گرفتار کر لیا۔ یہ وہ پستول ہے جس پر انہوں نے قتل کیا ہے۔ ایس ایچ او بتاتا ہے کہ یہ دونوں اسٹوڈنٹ ہے، ایک مقتول کا بھائی ہے اور دوسرا ماموں کا بیٹا۔ یوسف جان پوچھتا ہے کہ دونوں تو بہت کم عمر ہے، جب یہ آپ کے سامنے آئے تو ان کا ری ایکشن کیا تھا، کیونکہ پولیس کا اپنا ایک روب ہوتا ہے۔ ایس ایچ او کہتا ہے کہ بالکل انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی گرفتاری دی اور اپنا جرم قبول کیا۔ اس کے بعد یوسف جان قاتل سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ تم قتل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قاتل بتاتا ہے کہ مقتول میری بابی تھی، جب میرے بھائی کے ساتھ مقتول لڑکی کا رشتہ ہوا تب سے یہ اپنی ماں کو کہتی تھی کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کے 3 مہینے بعد یہ لڑکی ہمارے گھر سے بھاگ گئی۔ ہم نے قریب کے ہر تانے میں رپورٹ لکھوائی۔ 3 دن بعد ہمیں اطلاع ملی کہ قریب کے ایک تانے میں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جب ہم وہاں گئے تو لڑکی نے میرے والد اور بھائی پر ایسے الزام لگائے تھے جو دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ 2 سال دارالامان میں رہی۔ پھر لڑکی کے والدین نے ہمیں منت کی کہ اسے معاف کر کے گھر لایا جائے اور لڑکی گھر آ گئی۔ اس کے بعد سماج کے لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ ہم شرم کے مارے کسی سے بات بھی نہیں کر پاتے تھے، جس کے ساتھ بھی ملاقات کرتے وہ ایک سوال پوچھتے کہ آپ کے بابی کا کیا ہوا، اور جب کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھتا تھا تو میں وہاں سے بھاگ نکلتا تھا۔ میں ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ ایک دن کارخانے کا بابو آیا اور مجھ سے کہا کہ تمہاری بابی کا کیا ہوا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ پھر میں شہر میں کام کرنے گیا۔ وہاں میرے قریب میرے گاؤں کا ایک لڑکا کام کرتا تھا۔ اس ڈر سے کہ کہیں یہ بھی مجھے یہ تانا نہ دے میں نے وہاں بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ اپنے گاؤں میں ہم کسی سے مل نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ ہم کسی کو سلام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی کسی سے بات کرتے تو وہ ہمیں یہی تانا دیتا تھا کہ بابی کا کیا ہوا۔ لوگوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا۔ اسی دوران میں مقتول کے بھائی سے ملا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کام تمہارے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پستول لی اور مقتول لڑکی کے گھر گئے۔ مکان 2 منزلہ تھا۔ لڑکی اوپر چھت پر واکنگ کر رہی تھی۔ اسے واکنگ کرنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی ہم اوپر گئے ہم نے بات نہیں کی اور سیدھا فائر کیا۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے ہمیں موقع پر گرفتار کر لیا۔ قاتل سیف علی کہتا ہے کہ ہم نے لڑکی کو معاف کر دیا تھا لیکن معاشرے کے لوگوں نے ہمیں بندوق اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ ہم جس دکاندار سے بھی سودا لینے جاتے وہ یہی تانا دیتا تھا۔ میں لوگوں سے کہتا کہ یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ مقتول میری بہن کی طرح تھی، ہم نے 12 سال ایک ساتھ گزارے تھے۔ کل جب میرا والد مجھ سے ملنے آیا میں رو پڑا۔ میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ میں جیل میں ہوں، بلکہ اس وجہ سے رویا کہ میں نے اپنے بہن کو قتل کیا۔ قاتل سیف اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی وہ دن نہ دیکھے جو میں نے دیکھے ہے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بندوق نہیں چلائی تھی اور نہ میں کبھی لوفر لوگوں کے ساتھ گما ہوں، لیکن اس ظالم معاشرے نے مجھے قتل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ویڈیو کے آخر میں یوسف جان کہتا ہے کہ جب میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو قاتل سیف علی بھاگ کر میرے پاس آیا اور مجھے بوسہ دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ کبھی کسی قاتل نے تو میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ ایس ایچ او نے بتایا کہ سیف علی آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا تھا۔ یوسف جان کہتا ہے کہ وہ کام AK-47 نہیں کر سکتا جو معاشرے کا تانا کرتا ہے۔ سیف علی نے قتل کیا ہے لیکن ہمارا معاشرہ بھی سیف علی کے ساتھ اس قتل میں برابر کا شریک ہے۔ آج ہمارے معاشرے کی وجہ سے میرا ایک فین میرے سامنے قاتل بن کر کھڑا ہے۔ سیف علی نے جو باتیں ہمارے معاشرے کے بارے میں کی ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا تھا۔